اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین مالک یوم الدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاولین والآخرین اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین وخاتم النبیین رحمة للعالمین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات بر محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز، ذکر حضرت بقیت اللہ الاعظم ہے، ہر چند کہ یہ ذکر ایام عزا میں ہو رہا ہے، لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ شہداء کربلا اور حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا سوگوار تو ہمارا امام ہی ہے۔ امام کی معرفت کے بغیر ہمارا کوئی عمل کوئی ارزش نہیں رکھتا، نہ ہماری عزاداری ارزش رکھتی ہے، نہ ہماری نماز ارزش رکھتی ہے۔ کوئی بھی عمل اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تو اس عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پیغمبر پیش کی تھی، جس میں حضور نے فرمایا ہے من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس دنیا سے گزر جائے، جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور میں نے وضاحت کی تھی کہ جاہلیت کچھ اور ہے، جہالت کچھ اور ہے۔ جاہل انسان قاصر کہلاتا ہے، لیکن جو جاہلیت پر مرے وہ قاصر نہیں، مقصر ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے جہل کو دور کر سکتا ہے مگر دور نہیں کرتا۔ مقصر کا پیمانہ آپ لوگوں نے جو بھی بنا رکھا ہو، آپ حضرات نے مقصر کا جو بھی پیمانہ بنا رکھا ہو، مگر شریعت کے میزان میں، شریعت کی ترازو میں، دین کی ترازو میں، عقل و فطرت کی ترازو میں، منطق و حکمت کی ترازو میں، قرآن اور رسالت کی ترازو میں، امامت اور ولایت کی ترازو میں، مقصر صرف اسے کہتے ہیں جو معرفت حاصل کر سکتا ہو پھر بھی حاصل نہ کرے۔
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ زبانوں پر جاری ہوتے ہیں اور ہم الفاظ کے معنی سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں. ہم بولتے ہیں مگر واقف نہیں ہوتے کہ کیا بول رہے ہیں. یہ کیفیت بہت خطرناک ہے، یہ کیفیت مناسب نہیں ہے. اس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، انسان کی ریاضت برباد ہو جاتی ہے، انسان کی کھیتی اجڑ جاتی ہے. جو بھی کلمہ زبان سے نکلے اس کے معنی سے آپ کو واقف ہونا چاہیے. جو بھی لفظ آپ کی زبان سے نکلے اس کی معنویت سے آپ کو واقف ہونا چاہیے. الفاظ کا بھی وزن ہوتا ہے، الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ الفاظ میں اثر آپ کی نیت سے پیدا ہوتا ہے. آپ کے الفاظ میں اثر آپ کی نیت سے پیدا ہوتا ہے. روزمرہ کا تجربہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ کوئی لفظ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، کسی سے آپ وہ جملہ مزاحن کہتے ہیں، کسی دوسرے شخص سے وہ جملہ آپ تنزن کہتے ہیں، کسی تیسرے سے وہ جملہ آپ بے تکلفانہ دوستی کے تحت کہتے ہیں، کسی چوتھے سے وہی جملہ آپ سنجیدگی سے کہتے ہیں. جملہ ایک ہوتا ہے لیکن نیت اور ارادہ دل میں جو ہوتا ہے وہ جملے کے وزن کو بدلتا چلا جاتا ہے. جملے کی تاثیر بدلتی چلی جاتی ہے، اور جب وزن بدل جائے، تاثیر بدل جائے، اثرات جو سامنے آتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، ثمرات جو حاصل ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو الفاظ جب آپ زبان سے نکالیں تو آپ کو ان الفاظ کے معنی اور اس کے مفہوم پر پوری قدرت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کلمہ آپ اس طرح کہہ دیں کہ جس کے معنی سے آپ خود واقف نہ ہوں، جس کے اثرات اور آثار سے آپ خود واقف نہ ہوں. آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کرنا کہ آپ جس کو چاہیں قاصر کہہ دیں، جس کو چاہیں مقصر کہہ دیں، جس کو چاہیں کافر کہہ دیں. یہ ایک مرد مسلم کو، ایک مرد مومن کو زیب نہیں دیتا. ہم مومن بنانے کے لیے مسئول ہیں، نہ کہ کافر بنانے کے لیے. ہم مومن و مسلم بنانے کے لیے مأمور ہیں، نہ کہ کافر بنانے کے لیے. دین کا دائرہ بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، گھٹانا ہمارا کام نہیں ہے. جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اس کو آپ دائرہ اسلام میں شامل رکھیں. آپ دائرہ اسلام میں شامل رکھیں. آپ کو حکم دیا گیا ہے. اگر اس نے دل سے نہیں کہا ہے تو دل کی خبر آپ کو نہیں ہے. جسے دل کی خبر ہے وہ نکال دے گا دائرہ اسلام سے. ہم اسی لیے ہمیشہ اطمینان سے رہتے ہیں، چاہے وہ شروع کے لوگ ہوں، بیچ کے لوگ ہوں، آخر کے لوگ ہوں. اگر کسی نے کلمہ دل سے نہیں کہا ہے تو ہم دل کی خبر تو رکھتے نہیں ہیں. اتنا معلوم ہے جو دلوں کی خبر رکھنے والا ہے
وہ عادل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حق کی جنت ان کافروں کو دے دے خدا جنہوں نے زبان سے کلمہ کہا، دل سے نہ کہا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا خدا عادل ہے، وہ عالم ہے، وہ عادل ہے، وہ قادر ہے۔ وہ ایسا عادل نہیں ہے جو قادر نہ ہو، اور وہ ایسا قادر نہیں ہے جو عادل نہ ہو۔ دنیا میں کسی کے پاس قدرت ہو اور عدالت نہ ہو تو ظلم کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس عدالت ہو اور قدرت نہ ہو تو خود مظلوم بن جاتا ہے۔ مگر وہ عادل بھی ہے، قادر بھی ہے، عالم بھی ہے۔ ہم ظاہر پر عمل کرنے کے لیے مأمور ہوئے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم ظاہر پر عمل کریں گے۔ ہمارے سامنے کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اسے مسلمان قرار دیں گے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اگر اس نے دل سے نہیں کہا ہے تو اس کا محاکمہ وہ کرے گا جو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ محاکمے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ خدا کا کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیں ورنہ دنیا کبھی سنور نہیں پائے گی۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ نہ آپ کسی کو قاصر قرار دیں، نہ مقصر قرار دیں، نہ کافر قرار دیں۔ نہیں، دوسرے کے حال احوال پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے حال احوال پر با خود باش آغا، با خود باش۔ اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں۔ ایک بات آج سیکھ کر جائیں مجلس سے، اپنی فکر کریں۔ کوئی دوسرا آپ کی فکر نہیں کرے گا، کوئی دوسرا آپ کے لیے فکر مند نہیں ہو سکتا۔ آپ دوسروں کے لیے کیوں فکر مند ہیں؟ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنی ذات کو ہلاکت سے بچائیں۔ قرآن مجید کی آواز ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ تم اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنا۔ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صراط حق پر آگے بڑھنا۔ صراط کیا ہے؟ صراط راہ خدا ہے۔ صراط کوئی اسٹیل کا پل نہیں ہے، کوئی لوہے کا برج نہیں ہے، کوئی لکڑی کا برج نہیں ہے۔ صراط راہ خدا کا نام ہے۔ اللہ کا راستہ ہی صراط ہے۔ یقیناً وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ تعبیر اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کا راستہ بالکل سیدھا ہے، ذرا سا بھی اس میں انحراف ہوا ادھر بھی باطل ہے ادھر بھی باطل ہے، ادھر بھی باطل ہے ادھر بھی باطل ہے۔ اللہ کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ نہیں معلوم ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی معرفت کو دور کرنا، اپنی معرفت کو بڑھانا چاہیے، اپنی جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ یہی طریقہ جینے کا ہے، یہی طریقہ پنپنے کا ہے، یہی طریقہ دنیا بھی سنوارنے کا ہے، آخرت بھی سنوارنے کا ہے۔ معرفت حاصل کریں۔ کل میں نے عرض کیا تھا انسان صرف 2 کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے، زیادہ پریشان نہ ہو۔ انسان گھر بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، انسان کاریں خریدنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، انسان سیاست کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، انسان خزانے جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، انسان جنگ و جدل کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ انسان 2 کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے،
ایک معرفت، ایک عشق. خاص چیزیں دو ہی ہیں آپ کے پاس، ایک دل ہے، ایک دماغ. باقی سارا جسم تو دل و دماغ کو سنبھالنے کے لیے ہے. دو ہی چیزیں ہیں، دل ہے اور دماغ. باقی پورا جو ہیکل وجود ہے، یہ جو پورا ہیکل بشری ہے، یہ جو پورا جسم ہے، یہ دو چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ہے، دل اور دماغ. دماغ ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، دل ہے عشق کرنے کے لیے. اب باقی دنیا کے تمام کام ہیں، مگر جتنا معرفت کا تقاضا ہو، جتنا عشق کا مطالبہ ہو. یہ نہیں کہتا گھر نہ بناؤ، یہ نہیں کہتا خزانہ جمع نہ کرو، یہ نہیں کہتا بزنس نہ کرو، یہ نہیں کہتا سیاست میں دخل نہ دو. نہیں، سب کچھ کرو مگر اتنا جتنا معرفت کا تقاضا ہو، جتنا عشق کا مطالبہ ہو. معرفت کس سے؟ معرفت کس کی اور عشق کس سے؟ دونوں چیزیں مربوط ہیں خدا سے. معرفت خدا کی، عشق خدا سے. معرفت خدا کی، عشق خدا سے. جتنا معرفت کا تقاضا ہو، جتنا عشق کا مطالبہ ہو، اتنا دامن زندگی کا پھیلاؤ، اتنا دامن زندگی کا پھیلاؤ. جینے کا سلیقہ یہی ہے. خدا سے عشق کریں کیسے؟ ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کے نام سے واقف نہ ہو. خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ناموں کو جان کر. خدا سے عشق کیسے ہوگا؟ اس کے نشانوں کو دیکھ کر. بات نام و نشان تک پہنچ گئی نا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عشق ممکن نہیں ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو. معرفت کے لیے نام و نشان درکار ہے. اللہ کے نام، اللہ کے نشانات. اسماء اللہ، آیات اللہ. اسماء اللہ، اللہ کے نام. آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے نشانات. ان دو چیزوں کی جستجو رہنی چاہیے انسان کو. اور فطری طور پر انسان اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اسے اس کی جستجو رہتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے نام خدا کی جستجو نہ ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے نشانات خدا کی جستجو نہ ہو. دنیا کا کوئی بھی انسان آج تک مجھے تو نہیں ملا کہ جو نام خدا کا آرزو مند نہ ہو. صرف یہی نہیں کہ مومنین، مسلمین، صرف یہی نہیں کہ مرتاضین، صرف یہی نہیں کہ ریاضت کرنے والے، اہل معرفت، ارباب سیر و سلوک، صرف یہی لوگ نام خدا کے متلاشی ہوں، متجسس ہوں، اسم اعظم کی تلاش میں ہوں. ایسا نہیں ہے. دنیا میں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے، آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک، اور ہر ملک کی جوان اور نوجوان نسل سے میں نے ملاقات کی ہے. لائبریریوں میں چلا جاتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں تنہا، اور وہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ میرے اس ہیولے کو دیکھ کر کبھی میرے قریب آتے ہیں، کبھی مجھ سے بھاگتے ہیں. جو میرے قریب آتا ہے میں اس سے بھی بات کرتا ہوں، جو مجھ سے بھاگتا ہے میں اس سے بھی بات کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ میں بھاگنے والی چیز نہیں ہوں. برٹش لائبریری میں ہو، لائبریری آف کانگریس واشنگٹن میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جہاں بھی گیا
میں نے سب سے اہم کام میرا یہ ہوتا ہے کہ لائبریری میں جاؤں. لائبریری میں وہ نسل آتی ہے جو علم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کسی ملک کے مستقبل کو اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ لائبریری سے کتنے بچے جڑے ہوئے ہیں. جب میں ملک کی بات کر رہا ہوں تو آپ واہ واہ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں آپ کے کتنے بچے لائبریریوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ انجمنیں بناتے ہیں، ہر انجمن کو ایک امام بارگاہ کے ساتھ ایک لائبریری بھی بنانی چاہیے. آپ کے لیے کوئی دوسرا آ کر لائبریری نہیں بنائے گا. یورپ میں تو نظام ہے حکومت کا، ہر سٹی کاؤنسل کی ایک لائبریری ہوتی ہے، ہر کاؤنٹی کی ایک لائبریری ہوتی ہے، ہر شاعر کی ایک بڑی لائبریری ہوتی ہے، گویا ہر محلے کی ایک لائبریری ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی حکومتوں کے دستور میں اور پلانوں میں ہوگا، مگر عمل تو نہیں ہو رہا ہے. دونوں ملکوں کا ایک ہی حال ہے، دونوں ملکوں کا ایک ہی حال ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے. کوئی آپ کے لیے کتب خانہ نہیں بنائے گا، آپ اپنے لیے خود کتب خانہ بنائیں. وہی نسلیں سعادت مند ہوتی ہیں جو کتابوں کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے یہ دور انٹرنیٹ کا ہے، یہ دور جو ہے وہ کمپیوٹرز کا ہے، اس کے باوجود کتابوں سے جڑے رہیں، باسواد نسل رہے. جہاں سواد حرف نہ ہوگا وہاں بیاض معنی کہاں سے پیدا ہوگا. جہاں سواد حرف نہ ہوگا وہاں بیاض معنی کہاں سے پیدا ہوگا. آپ نے مجھے بلایا ہے، جو کہہ رہا ہوں میں نے لاہور میں بھی کہا تھا. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور جاتے وقت کہتے ہیں کہا سنا معاف کر دینا بھائی. میں کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھیے گا. بلایا کس لیے؟ کچھ کہنے کے لیے بلایا ہے. کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھیے گا. ہر انجمن کو ایک کتب خانہ بنانا چاہیے. کتاب، اور جب کتاب ہوگی تو کتاب پڑھانے والے کا انتظام بھی ہونا چاہیے. صرف کتاب کافی نہیں ہے، نہ کل کافی تھی، نہ آج کافی ہے، نہ کل کافی ہوگی. صرف کتاب کافی نہیں ہے، کسی کے لیے کافی نہیں ہے تو آپ کے لیے کیسے کافی ہو جائے گی؟ بڑے بڑوں کے لیے کتاب کافی نہ ہوئی تو آپ کے لیے کیا کافی ہو جائے گی؟ کتاب کافی نہیں ہے. کتاب کا اہتمام کریں اور ساتھ میں کتاب پڑھانے والے علماء کا انتظام کریں. بے سوادوں کو علماء نہ کہیں، باسواد اور ذمہ دار علماء کی توہین نہ کریں. ملت اسلامیہ شروع سے لے کر آج تک تفرقے کا شکار صرف اس لیے رہی ہے کہ جو واقعاً عالم تھا اس سے وابستہ نہ ہو سکی. کون تھا عالم اس امت کا؟ اس امت کا کیا، کائنات کا سب سے بڑا عالم بس ایک ہے. خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا عین علم ہے. ہم عالم اسے مجازن کہتے ہیں، وہ عین علم ہے. خدا عین علم ہے. علم صفت ذاتی ہے، علم صفت ذاتی ہے پروردگار کی. خدا عین علم ہے. سب سے بڑا عالم اس کائنات کا کوئی اور نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب. صرف ایک ہے عالم. آپ یہ کہیں گے کہ پھر انہوں نے مبالغہ کیا.
یہ تو فرقہ ہی مبالغہ کرنے والوں کا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا فرقہ تو عاجزی کرنے والوں کا فرقہ ہے. ہم تو بو ترابی ہماری صفت ہے، غلو نہیں ہے. خاکساری ہماری صفت ہونی چاہیے، تواضع ہماری صفت ہونی چاہیے، انکسار ہماری صفت ہونی چاہیے، اور بحمد اللہ ہے، بحمد اللہ ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا عالم حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. کوئی کہے کہ پھر آپ نے پیغمبر کو چھوڑ دیا، جناب والا ایک لفظ اور ہے، سب سے بڑا عالم علی ہے، سب سے بڑا معلم محمد ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ذات حق صمدی عین علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عین علم ہے، سرچشمہ علم ہے. اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معلم کی ذات. کائنات کا سب سے بڑا معلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سب سے بڑے معلم نے جسے پڑھا لکھا کر عالم بنایا، وہ سب سے بڑا عالم علی ابن مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ کی ذات ہے. ہاں، یہاں پر یہ خیال رہے کہ علی دنیا میں آنے کے بعد کسی کے شاگرد نہیں ہوئے مگر مصطفیٰ کے. مصطفیٰ کا شاگرد ہونا ان کے لیے عار نہیں تھا، شرف تھا. عار نہیں تھا، شرف تھا. لیکن اور اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ مسئلہ دیر تک ساتھ دے گا، دور تک ساتھ دے گا. بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے مسائل حل ہوں گے. میں تو جملے سے جملے مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں، کہتا چلا جاتا ہوں. بہت سے مسائل حل ہوں گے. بہت سے لوگ بہت سے اوصاف پیغمبر کے سلسلے میں شک و شبہے میں مبتلا ہیں. مثلاً پیغمبر لکھنا جانتے تھے یا نہیں، پیغمبر پڑھنا جانتے تھے یا نہیں، یہ تو ہمیں نہیں معلوم. اتنا معلوم ہے علی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. اور اتنا معلوم ہے کہ علی نے سوائے محمد کے اور کسی سے نہ کچھ سیکھا، نہ کسی کے سامنے زانوے رکھتے. اب اگر پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے لکھنا سکھایا؟ اگر پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے پڑھنا سکھایا؟ اور فرمایا کائنات کا معلم اعظم مصطفیٰ کی ذات ہے، کائنات کا عالم سب سے بڑا علی مرتضیٰ کی ذات ہے. بہرحال یہ امت اگر اس عالم پر متحد ہو جاتی تو کوئی تفرقہ نہ ہوتا، کوئی تفرقہ نہ. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے. امت میں تفرقہ اس لیے ہے کہ لوگ علماء کا دامن چھوڑ رہے ہیں. ایسا نہ کیجئے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. علم کا دامن چھوڑنا ہلاکت کا راستہ ہے. امت کا شیرازہ متحد رہے گا اگر آپ علماء سے جڑے رہیں گے. علماء، فقہاء، مجتہدین، مراجع عظام جو اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں قال اللہ قال المعصوم کو سمجھنے کے لیے. قال اللہ قال رسول اللہ قال امیر المؤمنین قال ابو عبد اللہ
قال ابو الحسن، معصومین کا قول سمجھنے میں ان کی اصل حیثیت، آپ کچھ بھی کہیے، مجتہد کہیے، فقیہ کہیے، مرجع تقلید کہیے، اصل حیثیت ان کی ایک راوی قول معصوم کی ہے۔ اصل شرف و افتخار کیا ہے؟ راوی قول معصوم ہونا، حامل روایت معصوم ہونا، یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ بہرحال اشارتاً میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں کہ معرفت سے جڑے رہیں اور عشق کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں۔ علم اور عشق کی راہ ہی آپ کو طے کرنی ہے، اور اللہ کے ناموں اور اس کی نشانیوں کے سہارے سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کی نشانیوں کی جب فکر کرتے ہیں تو اب ایک اہم بحث چڑھتی ہے یہاں پر۔ نام خدا، اسم اللہ، اسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا نام۔ کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے، کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ اسم اللہ سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ صرف اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوتی؟ پہلا لفظ کتاب خدا کا اللہ نہیں ہے، اسم اللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ ہے۔ یہ ایک بے کیوں لگا ہوا ہے؟ اسے سمجھیں۔ بے حرف ہے، حرف جر ہے، یہ ربط اور رابطے کے لیے آتا ہے۔ بے حرف جر ہے، 14 معنی کے لیے آتا ہے۔ میں کیا کروں، یہ میں سخن گستری نہیں کر رہا ہوں، عربی نحو کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بے میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں۔ عربی گرامر کے کسی سنجیدہ اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھئے جو اچھی گرامر جانتا ہو، جس نے کم سے کم سیوطی و مغنی تک پڑھا ہو۔ ابن ہشام کی مغنی جو ہے اس کا باب رابع کم سے کم پڑھا ہو، تو آپ اس سے پوچھئے، وہ کہے گا ایک حرف جر جو بے ہے اس میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حرف 14 معنی کے لیے آتا ہے۔ قرآن شروع ہو رہا ہے جس حرف سے، اس حرف میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے اسم اعظم تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اس بے سے نہ گزرے۔ بائے بسم اللہ۔ وہ بات وہ سب جو جانتے ہیں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں۔ بائے بسم اللہ پر جو علامہ اقبال کا شعر ہے وہ بہت مشہور ہے، اسے نہیں دہراؤں گا، اسے نہیں دہراؤں، اس میں ایک معنی ہے صرف۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے اس میں ایک معنی ہے، میں تو 14 معنی کی بات کر رہا ہوں۔ بے سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ بے کیا ہے؟ بنیادی طور پر 14 معنی اپنی جگہ، 14 معانی نحویہ اس میں پوشیدہ ہیں۔ اب یہ بحث الگ ہے
کہ وہ 14 معانی بیک ارادہ استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک کلمہ ایک سے زیادہ معنی میں بیک ارادہ بیک استعمال ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ یہ علم اصول فقہ کی بڑی دقیق بحث ہے. البتہ اس کی بحث نہیں چھیڑوں گا اس وقت. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اجمالاً اگر گفتگو ہو تو بے جو حرف جر ہے کس لیے آتا ہے؟ حروف کا کام کیا ہے؟ ربط و ارتباط. ربط و ارتباط. جب ربط و ارتباط کے لیے حرف بے عبارت میں موجود ہے تو ربط و ارتباط کے لیے ہم وسیلے کا انکار کیسے کر دیں؟ کیسے انکار کر دیں؟ وسیلے کا انکار نہیں کر سکتے. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا اور اللہ سے عشق کا، اس کے اسماء کی جستجو. اسماء. اب اسم کی بحث پیچیدہ ہے، دقیق ہے. اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تشریف لائیں، بلند ہو جائیں، جگہ دیں، صلوات پڑھیں محمد. جب آپ علم اور علماء کی قدر شناسی چھوڑ دیں گے تو پھر معاشرہ بے روح ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا. علماء کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے، اٹھنا چاہیے. عالم کے احترام کے لیے اٹھنا بدعت نہیں ہے. عالم کے احترام کے لیے اٹھنا شرک نہیں ہے. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ اسم اللہ کی بحث، اسماء الہیہ کی بحث بڑی اہم ہے. اللہ کے نام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نام کی ضرورت ہی کیا ہے. کیا ضرورت ہے نام کی؟ نام خود آپ کی ذات کا ایک نشان ہوتا ہے نا. آپ کی ایک ذات ہے، آپ کا ایک نام ہے. جہاں آپ نہیں بھی ہیں وہاں اگر آپ کا نام پہنچ گیا تو گویا آپ پہنچ گئے. ہے یا نہیں؟ نام کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ نام کی اہمیت ہے. جہاں آپ نہیں ہیں آپ کا نام اگر پہنچ گیا اس کا مطلب گویا کہ آپ پہنچ گئے. اب نام خود آپ کی ذات کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. یہ نشانی ہے. اگر آپ کی ذات کی نشانی کوئی لفظ ہو تو وہ بھی آپ کے نام کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کی ذات کی نشانی کوئی لفظ نہ ہو، کوئی شے ہو، تو وہ بھی آپ کے ذات کی نسبت سے اسم کی حیثیت رکھتی ہے. کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اسم کی حیثیت رکھتی ہے. میں ایک عجیب سی مثال دوں، آپ حضرات برداشت کر لیجئے گا. میرا نام عقیل ہے. میرے آنے سے پہلے اعلان ہوا ہوگا تو آپ کے ذہن میں میرا تصور آ گیا ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ بیمار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اعلان ہو گئے. بیمار ہوں، طبیعت ساتھ اب بھی نہیں دے رہی ہے، مگر یہ کہ ایفاء وعدہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب فرض کیجئے کہ میرا انتقال ہو جائے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے. اس پر تو آمین کہیے. اب میرا جب تابوت بنے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ نام لکھا جائے عقیل، اس پر عمامہ رکھ دیا جائے گا. دور سے آدمی دیکھ کے سمجھ جائے گا یہ عقیل کا تابوت ہے.
اس وقت میرا امامہ میرے نام کا کام کرے گا. ذرا سخت و سنگین مثال ہے مگر بہرحال کبھی لفظ ہماری شخصیت کی نشانی بنتا ہے، کبھی ہم سے متعلق کوئی شے ہماری ذات کی نشانی بن جاتی ہے. دونوں کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں علمی اعتبار سے. کبھی لفظ اسم بنتا ہے، کبھی کوئی شے اسم بنتی ہے. توجہ ہے. پروردگار عالم کے 99 جو نام ہیں اسماء حسنہ وہ لفظی نام ہیں. اللہ ایک لفظ ہے، رحمان ایک لفظ ہے، رحیم ایک لفظ ہے، کریم ایک لفظ ہے، رازق ایک کلمہ ہے، رزاق ایک کلمہ ہے، صبور شکور یہ الفاظ ہیں، باقی ایک اسم ہے لفظی. یہ سب الفاظ ہیں اور اسماء کہلاتے ہیں. توجہ ہے. لیکن ہر وہ شے جو ذہن کو خدا کی طرف لے جائے اسے ہم اسم اللہ کہہ سکتے ہیں. تو فہرست اسماء حسنہ کی تو 99 تک جاتی ہے. اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام. اس کے مقابلے میں ہے اسماء عظمیٰ یعنی بڑے بڑے نام. ایک ہے اچھا نام، ایک ہے بڑا نام. اسم اعظم یعنی بڑا نام. اللہ کا اسم اعظم. اچھا اللہ کے بہت نام ہیں، یہ خیال رہے. اس لیے بہت نام ہے کہ ذات مبارک احدی میں اوصاف بہت زیادہ ہیں. جس میں جتنے اوصاف ہوتے ہیں اس کے اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں. بہت بار مثالیں دے چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں. فرض کیجئے کوئی ایک شخص ہو، وہ شاعر بھی ہو، وہ نثر نگار بھی ہو. نثر میں وہ مختلف قسم کی تحریریں لکھتا ہو، کبھی طنزیہ مزاحیہ تحریر لکھتا ہو، کبھی تنقیدی تحقیقی تحریر لکھتا ہو، کبھی مذہبی تحریر لکھتا ہو، کبھی سیاسی تحریر لکھتا ہو. اور دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک نام سے نہ لکھتا ہو. شاعری میں تخلص الگ ہوگا، جب وہ سیاسی طنز لکھے گا تو اس میں نام اسم مستعار الگ ہوگا، جب وہ تنقیدی ادب لکھے گا تو الگ نام ہوگا، جب وہ مذہبی کوئی مقالہ لکھے گا تو الگ نام ہوگا. ایک مصنف کے کئی نام ہو سکتے ہیں مستعار، ایک اس کا گھر کا نام ہوگا. تو ایک شخص میں جتنے اوصاف ہوں گے اتنے نام ہو سکتے ہیں. محسوس مثالیں ہمارے معاشرے کی روزمرہ زندگی مثالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی چونکہ بے انتہا اوصاف ہیں، اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں صرف 6 یا 7 یا 8 صفتیں، وہ صفتیں جو دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، بس اتنی ہی صفتیں ہیں اللہ کی. اور کون کہتا ہے کہ بس 99 صفتیں ہیں؟ اگر اللہ کی ذات میں پائی جانے والی صفتیں گن سکتے ہوتے تو خدا محدود نہ ہو جاتا. خدا محدود ہو جاتا؟ خدا محدود نہیں ہے، نہ اس کی ذات محدود ہے نہ اس کے صفات محدود ہیں. اس کی ذات کے نامحدود ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ اس کے صفات نامحدود ہیں، اس لیے کہ اس کی ذات و صفات میں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، ڈولیٹی نہیں ہے.
یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہے، علم کوئی الگ شے ہے جسے اسے حاصل کر کے اس نے عالم بن گیا. یہ نہیں کہ اس کی ذات الگ ہے، رحم کوئی شے الگ ہے جسے حاصل کر کے وہ رحیم بن گیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں. علم عین ذات الہی ہے، کرم عین ذات الہی ہے، قدرت عین ذات الہی ہے. توجہ ہے؟ ذات الہی نامحدود و لامتناہی ہے، یعنی صفات الہی لامحدود و نامتناہی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اسماء الہی بھی لامحدود و نامتناہی ہیں. اللہ کے نام بہت ہیں. عام طور پہ ایک روایت ہے جس میں 99 نام بتائے گئے ہیں، اور جناب والا دعائے مبارکہ جوشن کبیر میں 1001 نام ہیں. اصول کافی میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4000 نام ہیں. اور یہ 4000 یہ بھی حصر نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ کثرت کا اظہار ہو کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں. تو اللہ کے اچھے اچھے نام بے شمار ہیں. ہمیں تمام ناموں کا علم نہیں ہے. ہمیں لفظ کی حد تک بھی اللہ کے ناموں کا احصاء اور شمار نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے. نفس کے حد تک، ناموں کی حد تک، چجائے کے معانی کی حد تک، چجائے کے اوصاف کی حد تک. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نام سے پکاریں؟ جس کا جو دل چاہے پکار لے. نہیں، وہاں کہتے ہیں اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، یعنی جو نام بتا دیے گئے، سکھا دیے گئے، انہی ناموں سے پکارو. خود سے اللہ کا نام نہ رکھو. توجہ ہے، توجہ ہے. نام تو بے شمار ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر جب پکارنے کی منزل ہو تو اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکارو جو نام اس نے خود تعلیم فرمائے ہیں، جن ناموں کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. جب اللہ کو پکارنے کے لیے، صرف زبان سے پکارنے کے لیے ہمیں پابند بنایا گیا، انہی الفاظ، انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو جو ہم نے معین کیے ہیں. تو جب ہمیں پہنچنا ہوگا خدا تک تو پھر ہم ان نشانات کو تلاش کرنے پر مجبور ہوں گے جو خدا نے معین کیے ہیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جسے چاہیں اللہ کے درمیان وسیلہ قرار دے لیں، جسے ہم چاہیں بنا لیں. ہم انہیں بنا لیتے ہیں، ہم انہیں بنا لیتے ہیں. آئیے الیکشن کر کے بنا لیتے ہیں، سلیکشن کر کے بنا لیتے ہیں، نامینیشن کر کے بنا لیتے ہیں. نہیں، ہم نام اللہ کو پکارنا ہو تو اس نے پابند کیا کہ جن ناموں سے ہم اجازت دیں انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. جب پکارنے کے لیے الفاظ کے انتخاب میں پابند ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے شخصیتوں کے انتخاب میں بھی پابند ہوں گے. آزاد نہیں ہیں. اب یہاں پر ایک مرحلہ اور، یہ جو اسماء الہیہ ہیں، لفظی اسماء توقیفیت، یعنی ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جو تعلیم دیے گئے ہیں نام، انہی ناموں کے ذریعے سے پکاریں. اور اس میں 99 نام کو کہا گیا اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام. اب بات آئی اسم اعظم کی. اسم اعظم کسے کہا جائے؟ اسم اعظم کو بھی کچھ لوگ لفظوں میں تلاش کرتے ہیں، بس غلطی یہی ہے.
اشتباہ یہی ہے. اسم اعظم الہی، اسم اعظم یعنی سب سے بڑا نام. ظاہر الفاظ میں جتنے نام ہیں اس فہرست میں جو سب سے بڑا نام ہوگا اسے بھی اسم اعظم کہا جائے گا، مگر وہ ہوگا اسم اعظم لفظی. جو روایتیں ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں وہ اسم اعظم ہیں، وہ اسم اعظم ہیں، مگر کون سے؟ اسم اعظم لفظی. اسم اعظم علی الاطلاق یعنی لفظی اور غیر لفظی دونوں طرح کے نام، یا جتنے بھی طرح کے نام خدا کے ممکن ہیں، ان تمام ناموں میں جو سب سے بڑا نام ہو سکتا ہے وہ ہوگا اسم اعظم علی الاطلاق. توجہ ہے؟ تازہ بحث ہے، جدید بحث ہے. جو عام طور پر آپ اسم اعظم کہتے ہیں وہ اسم اعظم لفظی ہے، لیکن خدا کے صرف الفاظ ہی تو اللہ کی ذات کے اسماء نہیں ہیں. مثلا یہاں مجلس عزا ہوتی ہے، اب ایک نام سے یہ جگہ مشہور ہے، لیکن اس نام کے ذریعے سے میں کبھی نہیں پہنچ سکتا، تو مجھے بہت سی نشانیاں اور بتائی جائیں گی. کہ اگر یہاں تک پہنچنا ہے تو اتنی نشانیوں کو یاد رکھیں آپ. اور جتنا میں نادان ہوں گا، جاہل ہوں گا، اجنبی ہوں گا، اتنی زیادہ نشانیاں مجھے یاد کرائی جائیں گی. اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوں گی، کچھ بڑے لینڈ مارکس ہوں گے. غور فرمایا آپ نے؟ کچھ چھوٹی نشانیاں ہوں گی، کچھ بڑی نشانیاں ہوں گی. جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ اسم کا درجہ رکھتی ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں وہ اسم اکبر یا اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں. اس میں کچھ لفظی نشانیاں ہوں گی، کچھ آپ عمارتوں کی نشاندہی کریں گے. جب آپ آئیں گے تو فلاں راستے سے آئیے گا، روڈ کی نشاندہی ہوئی. جب آپ وہاں پر اس بلڈنگ تک پہنچیں گے تو آپ داہنے مڑ جائیے گا، بلڈنگ کی نشاندہی ہوئی. جب وہاں تک آئیں گے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ملے گا، آدمی کی نشاندہی ہوئی. آپ بلا رہے ہیں تو ہمارے لیے نشانیاں آپ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ خدا تمام انسانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اب خدا کے لیے لازم ہے راستہ بھی بتائے، عمارت بھی بتائے، شخص بھی بتائے. راستہ اسلام ہے، عمارت کعبہ ہے، شخص محمد و علی کی ذات. ہمیں جانا خدا تک ہے. خدا بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے تو راستہ بھی بتائے گا. خدا بلا رہا ہے تو عمارت بھی بتائے گا. خدا بلا رہا ہے تو شخص بھی بتائے گا. ہم تک آنا ہے تو اسلام کے راستے سے آؤ. جب کعبے تک پہنچ جاؤ تو پھر عمارت کو مت دیکھو. کعبے تک پہنچ کے فرزند کعبہ کو تلاش کرو. فرزند کعبہ تک پہنچ جاؤ تو پھر ٹھہر نہ جاؤ. فرزند کعبہ کو جس نے مولا بنایا اس کو تلاش کرو. علی کو مولا جاننے والوں،
علی خود ساختہ مولا نہیں ہے، علی کو مولا محمد نے بنایا، محمد کو مولا اللہ نے بنایا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حج پر جائیے گا تو سمجھ لیجئے گا کعبہ منزل آخر نہیں ہے، منزل مقصود کعبہ نہیں ہے، در یتیم کعبہ ہے۔ در یتیم کی ترکیب صرف یتیم الاب کے لیے نہیں آتی ہے، یہ تو اہل زبان جانتے ہیں، اس کی جو ادبی تعبیر ہے وہ آپ سب جانتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ضروری نہیں کہ میں ادبیات کی بحث چھیڑوں یہاں پر کہ در یتیم کا کلمہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو تمہید تھی ایک مطلب کی۔ کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہاں تک آپ کے ذہن کو لانا تھا۔ اسم اللہ العظم یعنی اللہ کا بڑا نام، یہ لفظوں میں ہو تو اللہ لا الہ الا ہو، یہ لفظی اسم اعظم ہے، لفظی اسم اعظم ہے۔ مگر اگر اسم اعظم کو لفظی اور غیر لفظی جتنے قسم کے ہیں سب میں تلاش کریں تو پھر سب سے بڑا اسم اعظم کون ہوگا؟ سوال ہے یعنی سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہوگا جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے صفات پائے جائیں۔ سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہوگا جس میں اللہ کے صفات زیادہ سے زیادہ پائے جائیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو، جس تک پہنچ کے بس اللہ مل جائے۔ اب جب ہم ایسے ناموں کی جستجو کرتے ہیں، ایسے ناموں کی جستجو جو اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں جن تک پہنچ جاؤ تو اللہ مل جائے، سب سے پہلا نام بلا شک و شبہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نور اول، خلق اول، وعاء مشیت الہی، ظرف علم الہی، ختم نبوت، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا نام اللہ کا، اسم اللہ الاعظم، محمد کی ذات ہے۔ اب ایک بات کہوں، دل سے سنیے گا اور اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ انگریزوں نے جو چیزیں چھینی ہیں، لوٹی ہیں، ان میں آپ کی معنویات کو سلب کر لیا ہے۔ ہم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو یہ پھپتی کستے ہوئے دیکھا ہے، علماء پر، ارباب ولا پر، عاشقان محمد و آل محمد پر۔ جب وہ کوئی دعا، کوئی چیز بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے جی ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، مذاق اڑاتے ہوئے میں نے سنا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد اسم اللہ الاعظم ہیں، اور حضور اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجنا بلا شک و بلا شبہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ نسخہ لے کر جائیے گا، بھولیے گا نہیں۔
خدا سے جو طلب کرنا ہو، شفا طلب کرنا ہو، مال و دولت طلب کرنا ہو، علم طلب کرنا ہو، معرفت طلب کرنا ہو، زندگی طلب، جو طلب کرنا ہو خدا سے، پہلے درود پڑھیں، پھر طلب کریں، پھر درود پڑھیں. خدا مجبور ہے دینے پر. مجبور ہے دینے پر، مجبور ہے دینے پر. اور طلب کے باوجود اگر دیر میں پوری ہو طلب تو سمجھ لیں کہ وہ طلب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ مناسب نہیں. جو طلب کرنا ہو، کوشش، جد و جہد، جو فطری طبیعی طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے. علم حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہوں گی، علماء کے پاس جانا ہوگا، مدرسوں میں جانا ہوگا، یونیورسٹیز میں جانا ہوگا، ریسرچ کرنی ہوگی. ساتھ ساتھ خدا سے دعا بھی کرتے رہیں درود کے ساتھ. پروردگار میں محنت کر رہا ہوں، اس محنت کو برابر فرمانا تیرا کام ہے. رزق و روزی کا مسئلہ ہو، خوب محنت کیجئے، خوب سعی کیجئے. صبح کی بیداری شرط ہے، صبح بیداری کیجئے، سحر خیزی کیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے درود کے ساتھ. درود، محمد اور آل محمد پر درود، صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس میں بے انتہا تاثیر ہے. اور یہ نسخہ کسی اور نے نہیں بتایا. کون جانتا تھا کہ اللہ کی مجبوریاں کیا کیا ہیں؟ کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں. اللہ مجبور نہیں ہے، سوء ادب نہ ہو. لیکن آپ کی محبت کی زبان، غزل کی زبان، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں، شاعری کی زبان استعمال کر رہا ہوں. رحمت کرنا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے. رزق دینا اللہ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، اس کی مجبوری ہے، دے گا رزق. مجبور نہیں ہے، وہ اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہے. لیکن کسے معلوم تھا؟ جسے معلوم تھا اسی نے بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اللہ کے رسول پر اور اہل بیت پہ درود ضرور بھیجو، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا ہے. اور خدا کریم ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو چیزیں طلب کرو، ایک دے اور ایک نہ دے. نہج البلاغہ، وہ کریم ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز دے اور ایک چیز نہ دے. بہرحال تو بات یہاں تک آ گئی کہ اب آپ کے ہاں مجلسوں میں درود کے نعرے کم لگتے ہیں. ہے نا؟ صلوات. صلوات مجلس عزا کی زینت ہے، صلوات علمی مجالس کی زینت ہے. ہر خطبے میں صلوات ہے، درمیان میں صلوات، آخر میں صلوات. نماز کی زینت صلوات، زینت ہی نہیں، نماز کی شرط قبولیت ہے صلوات. صلوات کی بڑی اہمیت ہے. درمیان میں آ گئی تھی بات تو میں نے عرض کر دیا، لیکن عرض کیا کر رہا تھا کہ اسم اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن صرف ایک ہی نہیں ہے. اسم اعظم علی الاطلاق ذات مبارک مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے بعد ذات علی مرتضیٰ وہ بھی اسم اعظم ہے.
ذات حضرت فاطمہ زہرا، وہ بھی اسم اعظم الہی ہے. ذات امام حسن مجتبیٰ، ذات امام حسین، سب اسم اعظم ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا اسماء حسنہ 99 ہیں، اسماء عظمیٰ 14 ہیں. اسماء عظمیٰ 14 ہیں. آخری اسم اعظم کا نام بقیت اللہ الاعظم. توجہ ہے. بس اب 2 جملے کہوں گا، چونکہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک تمہید چاہیے ہوتی ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وجود مبارک و مقدس حضرت صاحب الزمان علیہ السلام اسم مبارک الباقی کا مظہر ہے. الباقی اللہ کے ناموں میں. لیکن دقیق بات یہ کہہ کر گزر گیا تھا کہ اسم مبارک باقی خود ذات احدی و صمدی پر مجازاً اطلاق ہوتا ہے. کیوں؟ باقی تو اس شے کو کہیں گے جو زمانی ہو. تسلسل و استمرار زمان میں جو چیز باقی رہے. بقا کا تصور زمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وقت گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جو چیز مستمر باقی رہے وہ ہے باقی. جہاں زمان کا دخل ہی نہ ہو اس پر اس میں باقی کا اطلاق عقلاً ممکن نہیں ہے. خدا زمانے میں اسیر نہیں ہے، خدا زمانی نہیں ہے. خدا نہ زمانی ہے نہ مکانی. جب وہ نہ زمانی ہے نہ مکانی تو اسے باقی کیسے کہیں؟ اب جو اسے باقی کہتے ہیں تو مجاز ہے. اصل میں باقی کے معنی ہے سرمدی. ذات احد سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. لوگ بلا وجہ میر باقر داماد کے نظریہ حدوث دہری کو رد کرتے ہیں. بلا وجہ ضروری ہے، چارہ ہی نہیں. میر باقر داماد بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں. انہوں نے حدوث و قدم کی بحث میں نظریہ حدوث دہری پیش کیا اور کہا 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں جو فلسفے کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس تبرک کو لے جائیں گے. 3 چیزیں، ایک ہے زمان، ایک ہے دہر، ایک ہے سرمد. اس کائنات میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ثابت ہیں، کچھ چیزیں متغیر ہیں. کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، چینج اس میں مسلسل ہے. کچھ چیزیں ثابت ہیں جو بدلتی نہیں ہیں. اب ان دونوں میں جو رشتہ قائم ہوگا تو اس کی صرف 3 صورتیں ہیں. کبھی ایک متغیر کا دوسرے متغیر سے رشتہ ہوگا، کبھی ایک ثابت کا دوسرے ثابت سے رشتہ ہوگا، کبھی ایک ثابت کا ایک متغیر سے رشتہ ہوگا. 3 ہی صورتیں ہیں، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. ثابت کا ثابت سے جب رشتہ ہوگا تو وہ ظرف سرمد میں ہوگا. ثابت کا متغیر سے جب تعلق ہوگا تو وہ ظرف دہر میں ہوگا. متغیر کا متغیر سے جب تعلق ہوگا تو وہ ظرف زمان میں ہوگا. توجہ ہے؟ ہم سب متغیر ہیں. یہ سورج متغیر ہے، یہ چاند متغیر ہے، یہ زمین متغیر ہے، یہ مکان متغیر ہے، یہ انسان متغیر ہے. ہمارا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ زمانی رشتہ ہے. ہمارا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ ہے زمانی رشتہ. توجہ رہے، توجہ رہے. لیکن ایک قائم حقیقت ہے،
ایک ثابت حقیقت ہے. ہمارا اس ثابت حقیقت سے جو رشتہ ہوگا وہ ظرف زمان میں نہیں ہو سکتا، ظرف دہر میں ہوگا. اسی لیے خلقت انسان کی طرف جب توجہ دلائی ہے قرآن مجید نے تو کہا هل اتى على الانسان حین من الدہر. زمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، وقت کا لفظ نہیں استعمال کیا، دہر کا لفظ استعمال کیا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے؟ ہماری زبان محدود ہے، ہم دہر کا ترجمہ بھی وقت کرتے ہیں، زمان کا ترجمہ بھی وقت کر دیتے ہیں، چونکہ ہماری زبان محدود ہے. ورنہ زمان اور دہر میں فرق ہے. متغیر کا متغیر سے رشتہ ہوگا یا تعلق ہوگا، معاملہ ہوگا تو ظرف زمان میں ہوگا. متغیر کا ثابت سے ہوگا تو ظرف دہر میں ہوگا. خدا سرمدی ہے، ذات خدا سرمدی ہے، نہ اس پر دہر کا اطلاق ہوگا نہ اس پر زمان کا اطلاق ہوگا. باقی صفت اس کی ہوگی جو زمانی ہو. ہر ظرف میں اس کے آیات ہیں، ہر ظرف میں اس کی نشانیاں ہیں. ظرف صمد میں تو وہ خود ہے، وہ سرمدی ہے. لیکن ہم ظرف زمان میں ہیں، ہم کیسے جانیں کہ وہ سرمدی ہے؟ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ میں سرمدی ہوں، وہ زمانی اور مکانی افراد کو باقی بنا دیتا ہے. اور جو اپنے وجود مبارک و مقدس کے ساتھ اس کی سرمدیت پر گواہ بن جائے، وہی باقی اسم مبارک باقی بقیت اللہ الاعظم کہلاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. حکمت ہے، فلسفہ ہے، سخن گستری نہیں ہے، سخن گستری نہیں ہے. لفظ باقی، اللہ کے ناموں کی فہرست میں لفظ باقی پڑھ لیا. اللہ کو تو باقی کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ زمانی نہیں ہے. باقی تو کسی زمانی حقیقت کو کہا جاتا ہے. وہ سرمدی ہے، وہ لاہوتی ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کی سرمدیت کو جو سمجھا دے اس کو باقی کہتے ہیں، اور جو خوب اچھی طرح سمجھا دے وہ بقیت اللہ الاعظم ہے. عیسیٰ بھی اسم مبارک باقی کا مظہر ہیں، اور حضرت صاحب الزمان بھی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسم مبارک باقی کا مظہر ہیں. مگر یہ امام ہیں، وہ مأموم، یہ اعظم ہیں، بقیت اللہ الاعظم. اس امام تک پہنچو. یہ وہ نام ہے جس تک پہنچو تو خدا مل جائے. اس لیے آج ہم سب مکلف ہیں. ہماری تکلیف کیا ہے؟ تکلیف شرعی. ہمارے پر کیا واجب ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت پیدا کریں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. پہنچنے کی کوشش بس ایک ہے، راہ خدا، اور کوئی نہیں. راہ خدا پر چلنا، اس کے بغیر امام تک نہیں پہنچ سکتے.
اب میں عرض کروں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ لمبا راستہ نہ ہو، بقول عموم شارٹ کٹ ہو. کوئی شارٹ کٹ تلاش کیجیے گا تو بھٹکیے گا. صراط مستقیم ہے یہ. صراط مستقیم سے زیادہ شارٹ کٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا. سمپل جیومیٹری ہے، دوسرے تیسری درجے کے بچے بھی جانتے ہیں. دو نقطوں کے درمیان سب سے چھوٹا فاصلہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. دو پوائنٹس کے درمیان سب سے چھوٹا فاصلہ وہ اسٹریٹ لائن ہے. خدا اور بندے کے درمیان سب سے چھوٹا فاصلہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ. اس صراط مستقیم سے ہٹ کے مزید کوئی شارٹ کٹ تلاش نہ کریں. دھوکہ نہ کھائیں، نہ خود دھوکہ کھائیں نہ دوسروں کو دھوکہ دیں. صراط مستقیم ہے، صراط خدا ہے، جو محمد و علی کا راستہ ہے، جو سلمان و ابو ذر کا راستہ ہے، جو عاشقان اہل بیت کا راستہ ہے. یہی راستہ صراط مستقیم ہے. اس میں تکالیف شرعیہ ہیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، حج کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا پابند رہنا ہے. تکالیف شرعیہ سے آزاد نہیں ہو سکتے. ممکن نہیں ہے کہ آپ عبادت و ریاضت نہ کریں، اہل معرفت ہو جائیں. آپ اہل معرفت کس درجے کی معرفت ہے آپ کی؟ کیسا عشق ہے آپ کا؟ پیغمبر سے زیادہ معرفت ہے؟ پیغمبر سے زیادہ عشق ہے؟ کون صوفی ہے، کون عارف ہے، کون مرتاب ہے، کون اہل ریاضت ہے، کون عاشق ہے، آ کر مجھ سے کہے پیغمبر سے زیادہ معرفت حق ہے، پیغمبر سے زیادہ عشق حق ہے؟ پیغمبر کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کن کن حالتوں میں نمازیں پڑھتے تھے، کن کن کیفیتوں میں نمازیں پڑھتے تھے. ہر مشکل کے وقت نماز پڑھتے تھے. عزاداران امام، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. رسول نے میدان احد میں نماز پڑھی ہے، زخمی حالت میں، زخمی حالت میں. حضور کا چہرہ مبارک، چہرہ پرنور، لہو لہان تھا. تمام تاریخوں میں حضور ہیں. اس میں اعظم حق ہیں علی الاطلاق. حضور کا کہنا ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور کا چہرہ لہو لہان ہے، زخمی ہے، ناتواں ہیں میدان احد میں، پھر بھی آپ نے نماز پڑھی ہے. امیر المؤمنین سے بڑا کون عارف و عاشق حق ہوگا؟ کون ہوگا؟ نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں. جوانان عزیز، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. عقل و فطرت کی راہ اختیار کریں، دین کی راہ اختیار کریں، قرآن کی راہ اختیار کریں. اسلام اسلام اسلام، وہ اسلام جو محمد و علی کا اسلام ہے، وہ اسلام جو حسن و حسین کا اسلام ہے، وہ اسلام جو زہرا و زینب کا اسلام ہے، وہ اسلام. بس گفتگو ختم ہو گئی. اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے، ورنہ کچھ دیر فضائل پڑھتا. حضور نے نمازیں پڑھی ہیں کس کیفیت میں؟ کس کیفیت میں؟ زخمی کیفیت میں. چہرہ لہو لہان ہے مگر نماز پڑھی. بی بی زہرا نے نماز پڑھی ہے، کس حالت میں پڑھی ہے؟ کتنے دنوں تک بی بی کی پسلیاں زخمی تھیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. گریہ کیجئے، گریہ. یہ گریہ بدعت نہیں ہے، یہ گریہ شرک نہیں ہے. اللہ کو یہ گریہ پسند ہے.
جس سے ظلم بے نقاب ہو، جس سے مظلوم کے لیے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو، جس سے مظلوموں کی معرفت پیدا ہو، جس سے مظلوموں سے محبت اور عشق پیدا ہو. یہ گریہ عبادت ہے، یہ گریہ فریضہ ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں ممبروں سے، کوئی بھی مرد مسلم میری گفتگو سن رہا ہو، جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ذاتی کوئی پرخاش نہیں ہے. تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، مگر جاؤ، جا کر تاریخ کو پڑھو، دیکھو رسول اللہ نے ایک بیٹی چھوڑی تھی. دیکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں اس بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. تحقیق کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو. اور وہ رسول کی بیٹی نمازیں پڑھتی رہی، صابرہ ایسی تھی. ہم کیا گریہ کریں گے؟ ہم کیا گریہ کریں گے؟ ہم کیا گریہ کریں گے؟ ارے علی جیسے شجاع نے بلند آواز سے گریہ کیا. علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر. انہوں نے جب بی بی کو غسل دے رہے تھے بلند آواز سے گریہ کیا. اصحاب باوفا نے پوچھا، آقا ابو الحسن، اے مولا، اے علی، آپ جیسا شجاع اتنی بلند آواز سے گریا، تمہیں نہیں معلوم؟ ارے بی بی کی پسلیاں شکستہ تھی مگر مجھ سے کہا نہیں. قیامت تک اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم. قیامت تک ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ مسئلہ قابل غور ہے، یہ مسئلہ قابل غور ہے. بہرحال میں تو صرف مثالیں دے رہا تھا. رسول نے نماز پڑھی اور کس حالت میں نماز پڑھی، زہرا نے نماز پڑھی اور کس حالت میں نماز پڑھی، حسن اور علی مرتضیٰ نے نمازیں پڑھی، کن حالتوں میں نمازیں پڑھی، حسین نے نماز پڑھی. میدان کربلا میں جنگ ہے، تیروں کی بارش ہے، مگر حسین نماز پڑھ رہے ہیں. اور بس اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سب نے نمازیں پڑھی مگر جیسی نمازی میرے سجاد نے پڑھی، جیسی نمازیں آقا سید سجاد نے پڑھی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار، تو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے. نمازوں کا سلسلہ جاری ہے. خدا کرے آپ سب شام جائیں، شام میں مقام زینبیہ کی زیارت کریں، جامع اموی میں جائیں، مقام راس الحسین کے پاس جائیں جہاں میرے آقا کا سر رکھا گیا تھا. وہیں آج تک وہ مقام موجود ہے. زندان میں سید سجاد نے نمازیں پڑھی. وہ مصلی، وہ جائے نماز، وہ آج بھی باقی ہے جو سید سجاد نے نمازیں پڑھی ہیں. یہ نمازیں امام تک لے جائیں گی، امام خدا تک لے جائے گا، امام اور رسول خدا تک لے جائے گا. غافل نہ ہوں. بس میں پڑھ چکا، وجود امام عصر کی بات تھی. کہاں کہاں امام عصر کا ذکر ہوا ہے؟ سید سجاد نے کہاں امام عصر کا ذکر ہوا ہے؟ کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی شک نہیں کر سکتا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آج اس وقت کا آخری جملہ ہے. امام عصر کا، امام مہدی کا ذکر اس مختصر ترین خطبے میں بھی ہے جو سید سجاد نے دربار یزید میں دیا تھا.
اس مختصر ترین خطبے میں بھی امام مہدی کا ذکر موجود ہے، جس خطبے میں کہا ہے میں فرزند مکہ و منا ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں فرزند علی مرتضیٰ ہوں۔ ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں بعض خاص چیزیں عطا کی ہیں، ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا رسول ہم میں سے ہے، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اسد اللہ ہم میں سے ہے، ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے ہے، ہماری فضیلت یہ ہے کہ سبطین امت ہم میں سے ہیں، ہماری فضیلت یہ ہے کہ مہدی اس امت کا ہم میں سے ہے۔ دربار یزید میں یہ خطبہ دیا ہے، وہی یادگار خطبہ جو اذان پر ختم ہوا ہے، اور اس خطبے میں یہ جملے بھی تھے، بس 3-4 جملے ہی تو کہے تھے سید سجاد نے، پورا دربار منقلب ہو گیا تھا۔ یہ جو ہماری طرز ہے ذاکری کی، یہ جو مجلس ہے جس میں پہلے حمد الہی ہوتی ہے، پھر کوئی آیت قرآنی پڑھی جاتی ہے، پھر کچھ فضائل کا بیان ہوتا ہے، پھر مصائب کا بیان ہوتا ہے، یہ پورا طرز، یہ پورا سلیقہ میرے سید سجاد نے عطا کیا ہے۔ فضائل بھی ہیں، مصائب بھی، مگر ہمیں تو بہت دیر تک مصائب پڑھنے پڑتے ہیں۔ سید سجاد نے بس 3-4 جملے کہے تھے اور انقلاب برپا ہو گیا۔ جب یہ کہہ چکے کہ ہم ہی میں سے مہدی ہوں گے، پھر کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا خاک گھر میں کربلا پر ذبح کر دیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر سے عمامہ لوٹ لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جسم پر سے لباس اتار لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل بیت کو اسیر کر کے دیار بدیار بازاروں میں درباروں میں پھرایا گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کی آنکھیں ہمارے وجود سے ٹھنڈی ہوں، ہمارے اس گریہ و بکا کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ماتم کو قبول فرما، ہمارے نوحہ و بین کو قبول فرما۔ پروردگار یہ دنیا بے چینی اور بے امنی میں مبتلا ہے، امن اور عافیت کے نقیب کو اس نے ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے۔